تو چند موقع ایسے ہیں جہاں غسل کرنا فرض ہے، ان میں سے ایک اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو غسل کرو۔ جنابت کی حالت میں غسل کرنا فرض ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس گھر میں جنبی شخص رہتا ہے اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں داخل ہوتا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر غسل فرض ہوتا ہے، بغیر عذر کے وہ غسل کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، غسل نہیں کرتے اور اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ تو جتنی جلدی ہو سکے جنابت کو دور کر کے، حد سے اکبر کو دور کر کے پاکیزگی حاصل کرنی چاہیے، طہارت حاصل کرنی چاہیے۔ یہیں آپ کے سامنے ایک اصلاحی نقطہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ غسل جنابت فرض کیسے ہو گیا۔ میاں بیوی کا وجود ملا اور شرعی احکام پورے ہوئے تو دونوں کے وجود پہ غسل فرض ہو گیا۔ اصطلاحی تعریف نہیں کر رہا کہ یہ اس کا موقع محل نہیں، اور مکتب میں کوئی کلاس نہیں میں پڑھا رہا، اس لیے وہ اصطلاحی تعریف اس کی شرائط کے ساتھ نہیں بیان کر سکتا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ مرد اور عورت کا، خامند اور بیوی کا جسم ملے اور وہ شرعی تقاضے جو فقہ کی کتابوں میں ہیں وہ پورے ہو جائے تو دونوں کے جسم پر غسل فرض ہے، دونوں کا جسم ناپاک ہو گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، میاں اور بیوی کا جسم ملا ہے تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ ان کا نکاح ہو چکا ہے، وہ میاں بیوی ہیں، کوئی گناہ نہیں انہوں نے کیا، کوئی فعل حرام نہیں انہوں نے کیا، حلالیت زوجیت کے ساتھ ان کا جسم ملا ہے، تو پھر دونوں کا جسم ناپاک، دونوں پہ غسل فرض۔ علماء فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جسم اگر حلال طریقے سے بھی ملے تو پھر بھی دونوں کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے، پھر بھی دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، اگر حلال طریقے سے دونوں کا جسم ملے پھر بھی دونوں کا جسم ناپاک، تو اگر جسم ہی حرام طریقے سے ملے پھر کتنی بڑی ناپاکی ہوگی۔ اگر جسم ہی حرام طریقے سے ملے تو پھر کتنی بڑی ناپاکی ہوگی۔ زنا صرف جسموں کو نہیں بلکہ روحوں کو میلا کر دیتا ہے، صرف اس سے جسم نہیں ناپاک ہوتے بلکہ دل ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اگر حلال طریقے سے بھی مرد اور عورت کا جسم ملے پھر بھی ناپاک ہو گئے جسم، تو اگر ملے ہی حرام طریقے سے، آج جدید الیکٹرانک میڈیا ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ یہ کیبل، یہ انٹرنیٹ کے بڑے پروگرام، یہ فحاشی معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہی ہے؟ پاکیزگی کی طرف یا ناپاکی کی طرف؟ فحاشی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اخبار اٹھائیں تو بے حیائی، سڑکوں پہ چلیں تو بے حیائی کے پوسٹر لگے ہیں، عورت کو تجارت کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے، کسی بھی چیز کی مشہوری کے لیے عورت کو ذریعہ بنایا گیا ہے۔ شاید ہی کوئی سڑک ایسی ہو جس پہ کوئی میوزک سینٹر کی دکان نہ ہو۔ سکولوں میں رقص سکھایا جا رہا ہے، ایسے سکول ہمارے ملک میں موجود ہیں جہاں ایک پیریڈ ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو نرسری میں، پہلی میں، دوسری میں، چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو رقص سکھایا جا رہا ہے۔ ایک طوفان آیا ہوا ہے بے حیائی کا، تھوڑی سطح پر بے حیائی نہیں پھیل رہی، بلکہ اہل مغرب یہ چاہتے ہیں، غیر مسلم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے غیرت دینی ختم ہو جائے۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے، لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جس میں غیرت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں۔ بے غیرت آدمی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔
وہ تو اپنے کاندھوں پہ اپنی لاش اٹھائے پھرتا ہے. لا ایمان لمن لا غیرت لا. اور بے حیائی غیرت کو ختم کر دیتی ہے. کہاں غیرت باقی رہ گئی؟ شادیوں کے موقع پہ جا کے دیکھیں، جوان بہنیں ہمارے سامنے مردوں پر پھول پھینک رہی ہوتی ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. گھروں میں جا کے دیکھیں، باپ اور بیٹی اکٹھے بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، غیرت کہاں رہ گئی؟ آج کے دور میں تہذیب اتنی تیزی سے بدل گئی ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہم کس سطح کی زندگی گزار رہے ہیں. افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے احساس بے حسی بھی نہیں. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنی پستی کا شکار ہو چکا ہے. نیا نیا ڈبل بیڈ بنانا تو شریف لوگ اس پر بڑا تبصرہ کرتے تھے، دیکھیں جی ڈبل بیڈ اس نے گھر میں رکھا ہوا ہے، لوگ کیا سوچیں گے. اور اب کون سا گھر ہے جس میں ڈبل بیڈ نہیں پڑا ہو؟ پرانے لوگ یا بزرگ یا جن کے دور میں یہ ڈبل بیڈ شروع ہوا ہے وہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. جب یہ ڈبل بیڈ شروع ہوا تو اس دور میں لوگ اس پر بڑا تبصرہ کرتے تھے، یہ کیا بے حیائی ہے کہ آپ نے ڈبل بیڈ بنا دیا. لیکن اب کون سا گھر ہے جس میں ڈبل بیڈ نہیں؟ آہستہ آہستہ آدمی بے حیائی کا یوں عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو احساس ہی نہیں رہتا. اور میں اس پر تبصرہ مزید آگے نہیں کرنا چاہتا کہ آپ یورپ میں جا کے دیکھیں بے حیائی کس مقام پر پہنچ گئی ہے، کس سطح پر پہنچ گئی ہے. جب انسان کو روکا نہیں جاتا تو پھر انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں بھی ہم اسی سڑک پہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جو تباہی کی طرف جاتا ہے. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اسی بے حیائی کے راستے پر چلنے دیں، یا آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ معاشرے کو بے حیائی سے روکنا چاہیے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اہل ایمان میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں. اگر کردار میں پاکیزگی نہیں ہے تو انسان شیطان سے بھی بدتر ہے، اور اگر کردار پاکیزہ ہے تو انسان فرشتوں سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور نے اپنی نگاہ کیمیا اثر سے ایسا معاشرہ تخلیق کیا ہے، ایسا معاشرہ بنایا ہے کہ اس معاشرے میں جوان پاکیزگی کردار کے حامل تھے.